جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کی زمانے کی دو عورتوں کی وہ دلچسپ کہانی اور ایک ایسا سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ماں کی ممتا جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ہی عجیب ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں۔ اللہ کے پیغمبر تھے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں۔ پہلے کا جو دور ہوتا تھا نا، اس وقت میں بھیڑیے بہت زیادہ پائے جاتے تھے، اور اس وقت میں انسانوں سے تو خطرہ نہیں ہوا کرتا تھا، بھیڑیوں سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ جنگل کے جانور بچوں کو، آدمیوں کو ہلاک کر دیا کرتے تھے، اٹھا لیا کرتے تھے، اور ان سے، جانوروں سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں جانوروں سے تو خطرہ ہے نہیں، کیونکہ جانور رہے نہیں ہیں اتنے، ہمارے علاقے میں تو ہے نہیں جنگل میں۔ اور آج کے دور میں جانوروں سے خطرہ کم ہے، انسانوں سے، انسانوں کو خطرہ زیادہ ہو چکا ہے۔ معاملہ الٹا ہو گیا۔ جناب اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں جب ایک راستے سے گزری تو کہیں جا رہی تھیں۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچی کہ اچانک بھیڑیا آ گیا، اور بھیڑیا جب آیا تو ایک عورت کی گود میں سے بچہ چھین کے لے گیا۔ دونوں عورتوں کی گود میں ایک ایک بچہ تھا، ٹھیک ہے، دونوں عورتوں کی گود میں ایک ایک بچہ تھا۔ ایک عورت کی گود میں سے بچہ بھیڑیا چھین کے لے گیا۔ اب وہ عورت جو ہے روئی، چلائی، لیکن اس نے کیا کام کیا؟ دوسری عورت جو اس کے ساتھ میں تھی، اس نے اس کا بچہ چھین لیا، اور وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جس عورت کا بچہ تھا وہ کہنے لگی، بہن اللہ کے خوف سے ڈر، یہ بچہ تیرا نہیں، تیرا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، یہ بچہ تو میرا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ بحث ہو گئی، جھگڑا بہت طول پکڑ گیا، اور جب جھگڑا طول پکڑا تو وہ داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچی۔ وہ عورتیں دونوں داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ بڑی عورت کو دلوا دیا، بڑی عورت کو بچہ دلوا دیا۔ لیکن جب خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، بجان ایک فیصلہ میرا بھی ہے، اگر آپ قبول کریں تو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب بجان چھری منگوائی جائے، اور چھری منگوانے کے بعد اس بچے کے دو ٹکڑے کیے جائیں۔ یہ دونوں عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہہ رہی ہے میرا ہے، دونوں کا پتہ کیسے چلے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس عورت کو بچہ دیا تھا وہ بھی کہہ رہی تھی یہ بچہ میرا ہے، جس کو نہیں دیا وہ بھی کہہ رہی تھی وہ میرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابا جان چھری منگوائی جائے، بچے کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کرے جائیں، اور آدھا اس عورت کو بچہ دے دیا جائے، آدھا اس عورت کو بچہ دے دیا جائے، دونوں عورتوں کو آدھا آدھا بچہ دے دیا جائے۔ جب چھری منگوائی گئی تو جس عورت کو بچہ دیا تھا داؤد علیہ السلام نے، جو بڑی عورت تھی، وہ خاموش کھڑی رہی، اور اس نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس کے پاس بچہ تھا۔ دوسری عورت جس کا بچہ تھا، جس سے داؤد علیہ السلام نے بچہ نہیں دیا تھا، وہ تڑپ اٹھی، مچلنے لگی اور رونے لگی اور منتیں کرنے لگی، اے اللہ کے پیغمبر آپ اس بچے کو کاٹے نہ بیچ میں سے، یہ بچہ چاہے اسے ہی دے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کاٹے نہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، بجان یہ بچہ اسی عورت کا ہے، کیونکہ ماں کی ممتا تڑپتی ہے، یہ جو عورت ہے یہ خاموش کھڑی رہی، اسے درد نہیں ہوا کیونکہ اس کا بچہ ہی نہیں تھا، اور جس کا بچہ تھا وہ تڑپ اٹھی، اس نے یہ تو گوارا کر لیا کہ اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر دے، لیکن اپنے بچے کو کٹتے ہوئے اس نے ہرگز گوارا نہیں کیا، اس لیے یہ بچہ اسی کا ہے۔ جب سچ پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا کہ ہاں باخدا یہ بچہ اسی عورت کا ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا، اور میں نے اس کے بچے کو اس لیے چھین لیا کیونکہ میں بغیر بچے کے رہ نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرات دیکھیے، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا،
وہ فیصلے بھی بہت بہتر طریقے سے کیا کرتے ہیں، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں کے حق میں بہتر فیصلہ فرما کے جس کا بچہ تھا اس کے پاس پہنچا دیا۔ دوستو، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں کی شان بڑی ہوتی ہے، اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ماں کی ممتا جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کی ممتا سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے وہ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی۔